औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज दोस्तों, साथी, बुजुर्गों, जो ये क़िस्सतुल अंबिया सीरीज चल रही है, उसी में ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है। जैसे मैंने बताया था, काफी तवील है, तो उसका उसी सिलसिले का ये हिस्सा नंबर 4 है। अगर आपने पहले 3 हिस्से न देखे हो तो पहले उसको देख लें, ताकि किस्से का तसलसल बरकरार रहे। तो चलिए चलते हैं हम असली किस्से की तरफ। सूरह यूसुफ, सूरह नंबर 12, आयत नंबर 58 से 62 का तर्जमा। और कनान में भी कहत हुआ, यूसुफ के भाई के पास पहुंचे, सो यूसुफ ने इनको पहचान लिया और उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना। जब यूसुफ ने इनका सामान तैयार कर दिया तो फरमा दिया कि अपने अल्लाती भाई को भी लाना। तुम देखते नहीं हो कि मैं पूरा नाप कर देता हूं और मैं सबसे ज्यादा मेहमान नवाजी करता हूं, और अगर तुम इसको मेरे पास न लाए तो न मेरे पास तुम्हारे नाम का गल्ला होगा और न तुम मेरे पास आना। वो बोले, हम इसके बाप से इसको मांगेंगे और हम इस काम को जरूर करेंगे। यूसुफ ने अपने नौकरों से कहा कि इनकी जमा पूंजी इनके अस्बाब में रख दो, ताकि जब अपने घर जाएं तो इसको पहचाने, शायद फिर दोबारा आए। मिस्र के बाशिंदों के पास बकद्र इनकी जरूरत के पहले से जमा कर दिया गया। अब कहत आम हुआ और अतराफ व अकनाफ से लोग सिमट कर मिस्र आने लगे। हजरत यूसुफ इस्लाम ने खास अंदाज से गल्ला फरोख्त करना शुरू किया कि एक शख्स को एक ऊंट के बोझ से ज्यादा न देते थे, जिसकी मकदार कुर्तुबी ने एक वसक यानी 60 साल लिखी है, जो हमारे वजन के एतबार से 210 सेर यानी 5 मन से कुछ ज्यादा होती है। और इस काम का इतना एहतमाम किया कि गल्ले के फरोख खुद अपनी निगरानी में कराते थे। यह कहर सिर्फ मुल्क मिस्र में न था, बल्कि दूर दराज के इलाकों तक फैला हुआ था। अर्द कनान, जो फलस्तीन का एक हिस्सा है और हजरत याकूब इस्लाम का वतन है, यही हजरत इब्राहिम इस्लाम व इसहाक और याकूब व यूसुफ इस्लाम के मज़ारात मारूफ है। यह खित्ता भी इस कहत के जद से न बचा और हजरत याकूब इस्लाम के खानदान में बेचैनी पैदा हुई। साथ ही साथ मिस्र की यह शोहरत आम हो गई थी कि वहां गल्ला कीमतन मिल जाता है। हजरत याकूब इस्लाम तक भी यह खबर पहुंची कि मिस्र का बादशाह कोई सालेह रहमदिल आदमी है, वो सब खल्क खुदा को गल्ला देता है। तो अपने साहबजादों से कहा कि तुम भी जाओ, मिस्र से गल्ला लेकर आओ। चूंकि यह मालूम हो चुका था कि एक आदमी के एक ऊंट के बार से ज्यादा गल्ला नहीं दिया जाता, इसलिए सभी साहबजादों को भेजने की तजवीज हुई। मगर सबसे छोटे भाई बिन्यामिन, जो हजरत यूसुफ इस्लाम के हकीकी भाई थे, और हजरत यूसुफ इस्लाम की गुमशुदगी के बाद से हजरत याकूब इस्लाम की मोहब्बत और शफकत इनके साथ ज्यादा मुताल्लिक हो गई थी, इनको अपने पास अपनी तसल्ली और खबरगिरी के लिए रोक लिया। 10 भाई कनान से सफर करके मिस्र पहुंचे। हजरत यूसुफ इस्लाम शाही लिबास में शाहाना तख्त ताज के मालिक होने की हैसियत के में सामने आए, और भाइयों ने इनको बचपन की 7 साल उम्र में काफिला वालों के हाथ बेचा था, जिसको इस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रवायत के मुताबिक 40 साल हो चुके थे। इसलिए भाइयों ने हजरत यूसुफ इस्लाम को दे पहुंचाना, मगर हजरत यूसुफ इस्लाम ने पहचान लिया। इब्न कसीर ने बहवाले सुद्दी ये बयान किया है कि जब ये 10 भाई दरबार में पहुंचे तो हजरत यूसुफ इस्लाम ने मजीद इत्मीनान के लिए इनसे ऐसे सवाल किए जैसे
मुश्तबा लोगों से किए जाते हैं ताकि वो पूरी हकीकत वादा करके बयान कर दें। अव्वल तो इनसे पूछा कि आप लोग मिस्र के रहने वाले नहीं, आपकी जबान भी इब्रानी है, आप यहाँ कैसे पहुंचे? उन्होंने अर्ज किया कि हमारे मुल्क में कहत अजीम है और हमने आपकी तारीफ सुनी, इसलिए गल्ला हासिल करने के लिए आए हैं। हजरत यूसुफ इस्लाम ने फिर पूछा कि हमें यह कैसे इत्मीनान हो कि तुम सच कह रहे हो और तुम किसी दुश्मन के जासूस नहीं हो? तो इन भाइयों ने अर्ज किया कि मादल्ला, हम ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, हम तो अल्लाह के रसूल हजरत याकूब इस्लाम के बेटे हैं जो कनान में रहते हैं। हजरत यूसुफ इस्लाम का इन सवालात से मकसद ये था कि जरा खुलकर पूरे वाकयात बयान कर दें। तब हजरत यूसुफ इस्लाम ने दरियाफ्त किया कि तुम्हारे वालिद के और भी कोई औलाद तुम्हारे सिवा है? तो उन्होंने बताया कि हम 12 भाई थे, जिनमें से एक छोटा भाई जंगल में गुम हो गया और हमारे वालिद को सबसे ज्यादा उसी से मोहब्बत थी। इसके बाद से उसके छोटे हकीकी भाई के साथ ज्यादा मोहब्बत करने लगे, इसीलिए उसको भी इस सफर में हमारे साथ नहीं भेजा ताकि उसकी तसल्ली का सबब बने। हजरत यूसुफ इस्लाम ने ये सब बातें सुनकर हुक्म दिया कि इनको शाही मेहमान की हैसियत से ठहराएं और कायदे के मुआफिक गल्ला दे दें। भाइयों से सारी तफसीलात मालूम करने के बाद उनके दिल में ख्याल आया ना, तबई अमर था कि फिर ये दोबारा भी आए। इसके लिए एक इंतजाम तो जाहिरन ये किया कि खुद इन भाइयों से कहा, जब तुम दोबारा आओ तो अपने सौतेले भाई यानी बाप शरीक को भी ले आओ, लेकर आना। तुम देख रहे हो कि मैं किस तरह पूरा पूरा गल्ला देता हूं और किस तरह मेहमान नवाजी करता हूं। और फिर एक धमकी भी दे दी, अगर तुम अपने इस भाई को साथ न लाए तो फिर मैं तुम में से किसी को भी गल्ला नहीं दूंगा, क्योंकि मैं समझूंगा कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। इस तरह तुम मेरे पास ना आना। दूसरा इंतजाम खुफिया ये किया कि जो नकद या जेवर वगैरह इन भाइयों ने गल्ले की कीमत के तौर पर अदा किया था, इसके मुतालिक कारिंदों को हुक्म दिया कि इसको छुपाकर उन्हीं के सामान में इस तरह बांध दो कि इनको उस वक्त पता न चले, ताकि जब ये घर पहुंच के सामान खोलें और अपना नकद व जेवर भी वापस मिले तो ये फिर दोबारा लेने के लिए आ सके। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 63 से 66 का तर्जमा। गर्ज जब ये लोग लौटकर अपने बाप के पास पहुंचे, कहने लगे, ए अब्बा, हमारे लिए गल्ले की बंदिश कर दी गई है, आप हमारे भाई बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम गल्ला ला सकें और हम उनकी पूरी हिफाजत रखेंगे। याकूब इस्लाम ने फरमाया कि बस मैं इसके बारे में भी तुम्हारा वैसा ही एतबार करता हूं जैसा इससे पहले इसके भाई यूसुफ के बारे में तुम्हारा एतबार कर चुका हूं। सो अल्लाह सबसे बढ़कर निगहबान है और वो सब मेहरबानों ज्यादा मेहरबान है। और जब उन्होंने अपना असबाब खोला तो उनकी जमा पूंजी मिली कि इन्हीं को वापस कर दी गई। कहने लगे कि अय अब्बा, और हमको क्या चाहिए? ये हमारी जमा पूंजी भी तो हम ही को लौटा दी गई और अपने घर वालों के वास्ते रसद लाएंगे और अपने भाई की खूब हिफाजत रखेंगे और एक ऊंट का बोझ गल्ला और ज्यादा लाएंगे। ये तो थोड़ा सा गल्ला है। याकूब इस्लाम ने फरमाया कि जब तक तुम लोग हिफाजत की कसम न खाओ, सो जब वो कसम खाकर अपने बाप को कौल दे चुके तो उन्होंने फरमाया कि हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं ये सब अल्लाह के हवाले है। मारिफ, जब राजान हजरत यूसुफ इस्लाम मिस्र से गल्ला लेकर घर वापस आए तो मिस्र के मामले का तज़किरा वालिद माजिद से करते हुए यह भी बतलाया
کہ عزیز مصر نے آئندہ ہمیں غلہ دینے کے لیے شرط کر دی ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لائیں گے تو ملے گا ورنہ نہیں، اس لیے آپ آئندہ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ ہمیں بھی غلہ مل سکے، اور ہم اس بھائی کی تو پوری حفاظت کرنے والے ہیں، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ والد ماجد نے فرمایا کہ کیا ان کے بارے میں تم پر ایسا اطمینان کروں جیسا اس سے پہلے ان کے بھائی یوسف کے بارے میں کیا تھا؟ اس لیے فرمایا تمہاری حفاظت کا نتیجہ تو پہلے دیکھ چکا ہوں، اب تو میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر بھروسہ کرتا ہوں، اور وہ سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے، اسی سے امید ہے کہ وہ میری ضعیفی اور موجودہ غم و اندوہ پر نظر فرما کر مجھ پر دوہرے صدمے نہ ڈالے گا۔ اب تک برادران حضرت یوسف اسلام کی ابتدائی گفتگو حالات سفر بیان کرنے کے دوران میں ہو رہی تھی۔ ابھی سامان کھولا نہ تھا، اس کے بعد سامان کھولا اور دیکھا کہ ان کی وہ پونجی جو غلے قیمت میں ادا کر کے آئے تھے وہ بھی سامان کے اندر موجود ہے۔ تو اس وقت انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کام سہون نہیں بلکہ قصدن ہماری پونجی واپس کر دی گئی ہے، اور پھر والد محترم سے عرض کیا کہ ہمیں اور کیا چاہیے کہ غلہ بھی آ گیا اور اس کی قیمت بھی واپس مل گئی، اب تو ہمیں ضرور دوبارہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر اطمینان سے جانا چاہیے، کیونکہ ہم جو کچھ لائے ہیں وہ تو ہمارے اخراجات کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، چند روز میں ختم ہو جائے گا۔ والد محترم نے یہ بات سن کر جواب دیا، میں بنیامین کو تمہارے ساتھ اس وقت تک نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ تعالیٰ کی قسم اور یہ جو پیمان مجھے نہ دے دو کہ تم اس کو ضرور اپنے ساتھ واپس لاؤ گے۔ انسان ظاہری قوت و قدرت کتنی بھی رکھتا ہو، پھر بھی ہر چیز میں مجبور اور قدرت حق جل شانوں کے سامنے عاجز ہے۔ وہ کسی شخص سے حفاظت کے ساتھ واپس لانے کے عہد و پیمان ہی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس پر مکمل قدرت نہیں رکھتا، اس لیے عہد و پیمان کے ساتھ ایک استثناء بھی لگا دیا، بجے صورت کے کہ تم سب کسی گھیرے میں آ جاؤ۔ صاحبزادوں نے مطلوبہ طریقے پر عہد و پیمان کر لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بنیامین کی حفاظت کے لیے حلف دینے اور حلف اٹھانے کا جو کام ہم کر رہے ہیں، ان سب کا معاملہ کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہی ہے، اسی کی توفیق سے کوئی کسی کی حفاظت کر سکتا ہے اور اپنے حد کو پورا کر سکتا ہے، ورنہ انسان بے بس ہے، اس کی ذاتی قبضے قدرت میں کچھ نہیں۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 67 سے 69 کا ترجمہ۔ اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹو، سب کے سب ایک ہی دروازے سے مت جانا بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا، اور خدا کے حکم کو تم پر سے میں ٹال نہیں سکتا، حکم تو بس اللہ ہی کا ہے، اس پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور اسی پہ بھروسہ رکھنے والے کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور جب جس طرح ان کے باپ نے کہا تھا اندر داخل ہوئے تو باپ کا ارمان پورا ہو گیا۔ ان کے باپ کو ان سے خدا کا حکم ٹالنا مقصود نہ تھا، لیکن یعقوب اسلام کے جی میں جس کو انہوں نے ظاہر کر دیا، اور وہ بلا شبہ بڑے عالم تھے اس وجہ سے کہ ہم نے ان کو علم دیا تھا، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ اور جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلا لیا، کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، سو یہ لوگ جو کچھ کرتے رہے ہیں اس کا رنج مت کرنا۔ معارف مذکورہ آیتوں میں برادران حضرت یوسف اسلام کے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر دوسری مرتبہ پر سفر کا ذکر ہے۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو شہر مصر میں داخل ہونے کے لیے خاص وصیت فرمائی کہ اب تم 11 بھائی وہاں جا رہے ہو تو شہر کے ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا
بلکہ شہر پناہ کے پاس پہنچ کر متفرق ہو جانا اور شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ سبب اس وصیت کا اندیشہ تھا کہ سب نوجوان اور ماشاء اللہ صحت مند قدآور صاحب جمال و صاحب وجاہت ہیں، ایسا نہ ہو کہ جب لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ سب ایک ہی باپ کے اولاد اور بھائی بھائی ہیں تو کسی بد نظر کی نظر لگ جائے جس سے ان کو کوئی تکلیف پہنچے، یا اجتماعی طور سے داخل ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ حسد کرنے لگے اور تکلیف پہنچائیں۔ فرمایا نظر بد سے بچنے کی جو تدبیر میں نے بتلائی ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے کو نہیں ٹال سکتی۔ حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، البتہ انسان کو ظاہری تدبیر کرنے کا حکم ہے۔ صاحبزادوں نے والد کے حکم کی تعمیل کی، شہر کے متفرق دروازوں سے مصر میں داخل ہوئے تو باپ کا ارمان پورا ہو گیا۔ ان کی تدبیر اللہ کے کسی حکم کو ٹال نہ سکتی تھی، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کی پدرانہ شفقت و محبت کا تقاضا تھا جنہوں نے پورا کیا۔ جب شہر مصر پہنچنے کے بعد یہ سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ وعدے کے مطابق ان کے حقیقی بھائی کو بھی ساتھ لے آئے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو خاص اپنے ساتھ ٹھہرایا اور اپنے حقیقی بھائی پر راز فاش کر دیا اور بتلایا کہ میں ہی تمہارا حقیقی بھائی یوسف ہوں، اب تم کوئی فکر نہ کرو اور جو کچھ ان بھائیوں نے اب تک کیا ہے اس پر پریشان نہ ہو۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 70 سے 76 کا ترجمہ۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی پینے کا برتن اپنے بھائی کے اسباب میں رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا کہ اے قافلہ والو، تم ضرور چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو بادشاہی پیمانہ نہیں ملتا، اور جو شخص اس کو حاضر کرے گا اس کو ایک بارشتر غلہ ملے گا، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ یہ لوگ کہنے لگے بخدا تم کو خوب معلوم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلائے نہیں آئے اور ہم لوگ چوری کرنے والے نہیں۔ ان لوگوں نے کہا اچھا اگر تم جھوٹے نکلے تو اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جس شخص کے اسباب میں ملے بس وہی اپنی سزا سہے۔ ہم لوگ ظالموں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے تھیلے سے قبل تلاشی کی ابتدا اول دوسرے بھائیوں کے تھیلوں سے کی، پھر اس کو اپنے بھائی کے تھیلے سے برآمد کیا۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کی خاطر سے اس طرح تدبیر فرمائی۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اس بادشاہ مصر کے قانون کی روح سے نہیں لے سکتے تھے، مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو منظور تھا۔ ہم جس کو چاہتے ہیں خاص درجوں تک بڑھا دیتے ہیں اور تمام علم والوں سے بڑھ کر ایک بڑا علم والا ہے۔ ان آیات میں اس کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لینے کے لیے یہ حیلہ اور تدبیر اختیار کی کہ جب سب بھائیوں کو قاعدے کے موافق غلہ دیا گیا تو ہر بھائی کا غلہ اپنے مستقل اونٹ پر علیحدہ علیحدہ نام بنام بار کیا گیا۔ بنیامین کے جو غلہ اونٹ پر لادا گیا اس میں ایک برتن چھپا دیا گیا۔ بعض مفسرین نے اسے اپنے سونے کا، بعد میں چاندی کا بتلایا ہے۔ بہرحال یہ خاصا قیمتی برتن ہونے کے علاوہ ملک مصر سے کوئی اختصاص بھی رکھتا تھا، خواہ یہ کہ وہ خود اس کو استعمال کرتے تھے، یہ کہ ملک نے خود اس برتن کو غلہ ناپنے کا پیمانہ بنایا تھا۔ جب یہ قافلہ روانہ ہو گیا اس کے بعد ایک منادی کرنے والے نے پکارا کہ اے قافلہ والو تم چور ہو۔ تو برادران یوسف منادی کرنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تم ہمیں چور بنا رہے ہو، یہ تو کہو کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے۔ پھر منادی کرنے والوں نے کہا کہ بادشاہ کا سوا یعنی برتن گم ہو گیا ہے، جو شخص اس کو کہیں سے برآمد کرے گا اس کو ایک اونٹ بھر غلہ انعام میں ملے گا،
اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ جب شاہی منادی نے برادر یوسف پر چوری کا الزام لگایا تو انہوں نے کہا کہ ارکان دولت بھی خود ہمارے حالات سے واقف ہیں کہ ہم کوئی فساد کرنے یہاں نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ شاہی ملازمین نے کہا کہ اگر تمہارا جھوٹ ثابت ہو جائے تو بتلاؤ کہ چوری کی کیا سزا ہے۔ برادر یوسف نے کہا کہ جس شخص کے سامان میں مال مسروقہ برآمد ہو وہ شخص خود ہی اس کی جزا ہے، ہم چوروں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ شریعت یعقوب علیہ السلام میں چور کی سزا یہ ہے کہ جس شخص کا مال چرایا جائے وہ شخص اس چور کو غلام بنا کر رکھے۔ سرکاری ملازمین نے اس طرح خود برادران یوسف سے چوری کی سزا شریعت یعقوبی کے مطابق معلوم کر کے ان کو اس کا پابند کر دیا کہ بنیامین کے سامان سے مال مسروقہ برآمد ہو تو اپنے ہی فیصلے کے مطابق بنیامین کو یوسف اسلام کے سپرد کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ سرکاری تفتیش کرنے والوں نے اصل سازش پر پردہ ڈالنے کے لیے پہلے سب بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، پہلے ہی بنیامین کا سامان نہیں کھولا تاکہ ان کو شبہ نہ ہو جائے۔ آخر میں بنیامین کا سامان کھولا گیا تو اس میں سے صواع الملک کو برآمد کر لیا۔ اس وقت تو سب بھائیوں کی گردنیں شرم سے جھک گئیں اور بنیامین کو سخت سست کہنے لگے کہ تو نے ہمارا منہ کالا کر دیا۔ اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف اسلام کے لیے وہ اپنے بھائی کو شاہ مصر کے قانون کے ماتحت گرفتار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے مصر کا قانون یہ تھا کہ چور کو مار پیٹ کر سزا دی جائے اور مال مسروقہ سے دگنی قیمت وصول کر کے چھوڑ دیا جائے، مگر انہوں نے یہاں برادران یوسف سے ہی چور کا حکم شریعت یعقوبی کے مطابق دریافت کر لیا تھا، اور اس طرح سے بنیامین کو اپنے پاس روک لینا صحیح ہو گیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت سے یوسف اسلام کی مراد بھی پوری ہو گئی۔ آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، جیسا کہ اس واقعے میں حضرت یوسف اسلام کے درجات ان کے بھائیوں کے مقابلے میں بلند کر دیے گئے، اور ہر علم والے کے اوپر اس سے زیادہ علم والا موجود ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل ندیم عثمانی کو لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ یہ قصہ ابھی جاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.